السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہم نے فرسٹ لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ کی داخلہ، یقیناً آپ لوگوں نے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، استقامت۔ جی بیٹا، سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے وہ ٹائٹل کو دیکھتے ہیں کہ استقامت کسے کہتے ہیں۔ استقامت کا بیٹا مطلب ہے قائم رہنا، سیدھے چلتے رہنا، سیدھا، ٹھیک ہے۔ استقامت کہتے ہیں، اس کے لفظی معنی جو ہے وہ سیدھے چلتے رہنا یا سیدھا رہنا، کسی بات پر جو ہے وہ ڈٹ جانا، اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، جس بات کو جو ہے جو درست عقیدہ ہے اس کو ایک تو دل سے مان لینا، پھر اس پر جو ہے وہ ثابت قدمی سے چلتے رہنا، سیدھا چلتے رہنا، اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو ادھر ادھر سے جو ہوتی ہے نا انسان باتیں سن کے یا اپنے آپ کو غیر جانب چیزوں کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، بالکل اس سے دور رہنا۔ استقامت کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں سیدھے رہنا یا سیدھے چلتے رہنا، یہ اس کے لفظی معنی ہیں۔ ہم اس کو قرآن و سنت کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لیا جائے اسی پر قائم رہنا، کہ جس بات کو جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بالکل واضح ترین بات ہے، جو ہم پر واضح ہو گئی ہے، یہ قرآن اور سنت کے مطابق مفہوم ہے کہ جس بات کو حق مان لیا پھر اسی پر قائم رہنا، خواہ جتنی زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں، جتنے زیادہ جو ہے وہ مشکلات اٹھانی پڑے، جو مرضی ہو جائے، لیکن اس بات کو جو ہے وہ قائم رہنا، اس بات پر جس کو حق مان لیا اس سے ذرا برابر بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ جتنی بھی مشکلات آئیں، جتنی بھی مخالفتوں کا سامنا پڑیں، جتنی بھی تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ جو ہے وہ صبر سے برداشت کرنا، لیکن حق سے کسی صورت بھی کسی قیمت بھی منہ نہ موڑنا، اور ثابت قدمی سے اپنے دین پر قائم رہنا، اس کو جو ہے وہ استقامت کہتے ہیں۔ ہم نے اس کی بہت زیادہ مثالیں احادیث اور آیات میں یا قرآن کی صورتوں میں ہم نے اس کی بہت زیادہ مثالیں دی ہیں۔ ایون ہم نے اپنے صحابہ اکرام سے اور اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استقامت کی بہت زیادہ مثالیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں، یا تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ ہمارے پیارے نبی جو ہیں اور ان کے جو صحابہ اکرام ہیں یا ان سے پہلے جو نبی تھے ان کو ہم دیکھیں تو ہم جو ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ وہ کیسے کس حال میں بھی انہوں نے جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا، اور بے شک ان کو جتنی زیادہ تکلیفیں دی جاتی رہیں، جتنی زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ جب وہ حق بات کو مان گئے تو اس پر ڈٹ گئے، اور کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف ان کو اپنے راستے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ بیٹا کتنے ہم نے واقعات پڑھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایمان لے آئے، جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا تھا نا، لوگوں کو اس طرف دعوت دیتے تھے، کتنے ہی لوگ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دین سے ہٹنے کی جو ہے وہ دعوت دیتے تھے، پیشکش کرتے تھے کہ آپ اس دین کی دعوت دینا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، یا اس کام سے آپ باز آ جائیں، اس کے بدلے میں آپ جو کچھ بھی ہم سے چاہتے ہیں مانگ لیں، اگر مال و دولت چاہتے ہیں، یا کسی عرب کی بہت خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے اس کے علاوہ کسی ہمارے قبیلے کا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بھی مان لیں گے۔ ایون جو ہے ان کو اتنی زیادہ اس طرح کی جیسے لالچ دی نا، اور اتنا جو ہے وہ برے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی برائیاں، جتنی برائیاں کرتے ان کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے۔ طائف والوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں کیا کیا، چاہتے نا تو ان کے لیے بدعا کر دیتے، چاہتے تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بدعا دیتے کہ جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور آج اس دعا کے بدلے میں ہم دیکھیں تو وہاں پر اب ہر طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہر گھر میں وہاں پر جو ہے وہ حافظ ہوتے ہیں، اور اتنے یہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر چلنے کے لیے، اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں، آپ کے جو صحابہ ہیں جو آپ پر ایمان لاتے تھے، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اور کئی برس تک انہیں شیب ابی طالب میں جو ہے وہ بند رکھا گیا، ان سے جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ کھانا پینا ان کا جو ہے پورا معاملہ ختم کر دیا، اور وہ اتنی تکلیفوں میں انہوں نے زندگی گزاری، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایون ایک ٹائم میں انہوں نے پتے اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ کھا کر گزارا کیا، پتھر اپنی پیٹ پر باندھ لیے، لیکن پھر بھی وہ جو
جو ہے وہ دین حق کو کلمہ حق کہنے سے باز نہیں آئے اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ لوگ مانتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ ان کے صحابہ کو ہم دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہے حضرت خباب ہے، حضرت خبیب ہے، اس کے علاوہ حضرت بلال، مطلب کہ کتنے جو صحابی تھے جن کو اتنی زیادہ تکلیفیں دی اور ایسی ایسی تکلیفیں کہ ان کا جسم جو ہے وہ کانٹوں پر جو ہے ان کو لٹا کر جو ہے وہ تکلیفیں دی گئی، کوئلوں پر جو ہے انہیں لٹایا گیا، کوئلوں پر چلایا گیا، ان کی اتنی اتنی بری تکلیفیں دی گئی اس وجہ سے کہ وہ دین کو چھوڑ دیں، کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں، لیکن وہ ایسے اپنی بات پر، اپنے دل پر جو ایمان لے کے آئے اس چیز پر ایسے ہی قائم ہوئے، ایسے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کوئی ان کو جو ہے وہ ذرا برابر بھی اس حق سے نہیں ہٹا سکا، کہ اتنی جو ہے وہ انہوں نے عقیدت اور محبت کے ساتھ اس بات کو جو ہے وہ مان لیا۔ تو استقامت کا حکم جو ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم لوگوں کو دین پر قائم رہنے کے لیے جو حکم دیا نا قرآن پاک میں بھی اور مختلف آیات میں یا جو ہے احادیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، تو یہ حکم اسی لیے دیا گیا ہے ہمیں کہ ایک طرف تو ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ جی ہم ایمان لائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن یہ پھر واضح ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنا سچے ہیں، کہ ہم اگر کہتے ہیں تو کیا ہم واقعی اس پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہوں، اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے، ان کے جو ہے ان کو فضیلت والا مقام عطا فرمائے۔ تیسرے اسی کے ذریعے سے دین جو ہے وہ پھیل سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے لوگ جب دیکھیں کہ اسلام پر قائم رہنے کے لیے لوگ کس کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ عظمت، اس کے ثمرات کتنے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتے، لیکن دین کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں، دین پر قائم رہنے کے لیے وہ کچھ نہیں دیکھتے اور ثابت قدم رہتے ہیں، خواہ ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے یا وہ ان کے گھر والے جس پہ تکلیف سے گزریں، لیکن وہ جو اس دین پر قائم ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی ذرا برابر جو ہے وہ اپنی بات سے یا حق سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو استقامت کا حکم ایک سب سے پہلے دیا گیا، اس کا مقصد کیا، سب سے پہلے کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے جو کہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کہ آخر وہ اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ دوسرے ان کے اس کے ذریعے سے استقامت جو دکھانے والے ہیں ان کے درجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور تیسرا اسی کے ذریعے سے دین جو ہے وہ پھیل سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ حامیم سجدہ کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے اجر عظیم، صبر و استقامت کے اجر عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اس بات پر وہ ثابت قدم رہے، اس بات پر وہ قائم رہے، تو فرشتے ان کے لیے خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ تو خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ۔ نوید بیٹا خوشخبری کو کہتے ہیں، کہ جنت کی خوشخبری پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار ہیں۔ حامی بیٹا مدد کرنے والے کو کہتے ہیں، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار ہیں اور دوست ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ بھی تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ بھی تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان رب کی طرف سے۔ کہ جو اس بات پر قائم رہتے ہیں، جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نوید سنائی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر فرشتے جو ہیں یہ خوشخبریاں لے کر نازل ہوتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ثابت قدم رہنے والے ہو، تم اس بات کا خوف نہ کھاؤ، نہ ہی غم کرو کہ تمہارے ساتھ بات کا معاملہ کیا ہوگا، اور جو تم ثابت قدم رہے اس کی جو ہے اس کے بدلے میں اس کے جو ہے وہ عوض اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت کی نوید دی ہے، اور وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کہ ثابت قدم رہتا ہے نا، وہ تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے دوست ہیں، اس کی جو ہے وہ حامی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرنے والے ہیں، اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تمہیں جنت میں بھی اور دنیا میں بھی دیں گے، جو کچھ تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو کہ تم طلب کرو گے، جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ
سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا بطور میزبانی کے. یہ میزبانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے وہ عطا کریں گے جو کہ بہت زیادہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس مہربان رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے وہ یہ میزبانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جائے گی اس مہربان رب کی طرف سے جو کہ بہت ہی بلند ہے, بہت ہی عظمت والا ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. اور یہ میزبانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ نہایت مہربان ہے, بہت زیادہ بخشنے والا ہے. بیٹا آگے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ مثالیں پڑھتے ہیں کہ اسلام کی ان تعلیمات میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم ہی نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ کہا ہی نہیں ہے صرف کہ ثابت قدم رہو اور دین پر قائم رہو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لوگوں کے لیے عملی مثالیں پیش کی ہیں اور لوگوں کے لیے زندہ مثالیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہیں اور چھوڑی ہیں. ہم طریقہ اترا کے دیکھ لیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں آئے اور جو ہے وہ کسی بادشاہوں کی طرح محلوں کی زندگی گزار کے چلے گئے. ایسا بالکل نہیں تھا بیٹا. انہوں نے کسی بھی ایک عام آدمی سے زیادہ اس دنیا میں جو ہے وہ تکالیف جو ہے وہ برداشت کی ہیں, یا انہوں نے ایسا ٹائم گزارا ہے کہ بہت بچپن میں یہ دیکھیں بیٹا کتنی سب سے بڑی ایک جو انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب اس کے والدین اس سے دور ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ان کی پیدائش سے پہلے ہی جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور بہت چھوٹی سی عمر میں ان کے جو ہے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو ان کے دادا تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے. یعنی کہ سب لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے گئے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی تو اولاد نورینہ میں سے کوئی بھی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی. بہت بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے جو بیٹے تھے وہ وفات پا گئے تھے. 4 بیٹیاں تھیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکلیف جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھی تھی اور سب سے بڑا دکھ انہوں نے وہی دیکھا. اور پھر جب دین کو جو ہے وہ پھیلانا اور دین کو لوگوں تک لے کے جانا, اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں کی کہ طائف والے یا مکہ والے یا کفار مدینہ جو ہیں کفار مکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ تکالیف دینے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں مختلف جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت دین کا کام چھوڑ دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی بات پر جو ہے وہ نہیں وہ کیا, لیکن ہمیشہ اسلام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور مختلف قربانیاں دیتے رہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ غزوات میں بھی حصہ لیا, بہت زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے اور عام لوگوں کی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں وہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ ہے جس طرح جو ہے وہ عمل کیا جائے وہ ہمارے لیے جو ہے اتنا ہی کم ہے کہ ہمارے لیے دینی ہدایت ہے کہ اسلام کی ان تعلیمات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سب سے زیادہ انہوں نے خود عمل کر کے لوگوں کو جو ہے بتایا. یہاں چند ایسے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں, چند واقعات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے یہ مثالیں قائم کی. بیٹا آج ہم اتنا ہی جو ہے وہ لیسن پڑھتے ہیں. کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استقامت کی مثالیں ہیں کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے. آج لیسن آپ لوگوں نے اتنا ہی یاد کرنا ہے. اس میں بیٹا جو ہے وہ استقامت کے لفظی معنی کیا ہے, استقامت قرآن کی روشنی میں جو ہے یا قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم جو ہے وہ بتائیں تو وہ آپ لوگوں نے سیکنڈ لائن جو ہے وہ اس کو کر لینا ہے. تیسرا استقامت کا جو حکم جو ہے وہ کیوں دیا گیا, استقامت جو ہے اس کا حکم کیوں دیا گیا, تیسرا کویشچن یہاں سے بنتا ہے. پھر اس کے اجر عظیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے. یہ 4 کویشچن شارٹ بنتے ہیں. یہ کہ ایک اجر عظیم والا تھوڑا بڑا ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے بیٹا نیٹ کاپی پہ لکھنا ہے. 4 کویشچنز بن رہے ہیں, یہ چاروں کویشچنز آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنی ہے. پہلے لیسن یاد کرنا ہے. پہلا ہے کہ استقامت کے لفظی معنی بیان کریں, ٹھیک ہے, اس میں پہلی لائن آ جانی ہے چلتے رہنا تک. پھر سیکنڈ میں آپ لوگوں نے کویشچن بنانا ہے کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے استقامت کا مفہوم جو ہے بتائیں. تو یہ قرآن و سنت کے لحاظ سے یہاں سے لے کر ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں. یہ بیٹا اس کا دوسرا کویشچن ہو گیا ہے. آگے اسی کے بعد نیکسٹ لائن میں دیکھیں کہ استقامت کا حکم کیوں دیا گیا. یہ اسی کے آگے کویشچن اس کے سارا جو 3 لائنیں اس میں آ جاتی ہیں کہ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ ایک طرف تو ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں, دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہو, تیسرا اسے کے ذریعے جو ہے وہ دین پھیل سکتا ہے. یہ تینوں بیٹا آپ لوگوں نے یہ 3 کویشچن ہو گئے. اور چوتھا کہ استقامت کے اجر عظیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے. اس میں یہ قرآن کی ساری آیت آ جانی ہے. یہ 4 کویشچنز بن گئے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں. آج کا بیٹا آپ کا لیسن اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.